مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا کے سلسلے ہم سب محتاج ہیں، اور غنی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو محتاج ہونے کا تقاضا اور محتاج ہونے کا حق کہ اپنی محتاجگی اور اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں میں اس سے رجوع کرے، مانگے جو ذات کی غنی ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنا اور اللہ سے رونا، آہوزاری کرنا، اپنی ضرورتوں کے لیے درخواست کرنا، یہ اللہ کے اللہ ہونے کا بھی حق ہے اور بندے کے بندے ہونے کا بھی حق ہے۔ بندہ اگر بندہ ہو کر کے اللہ سے نہ مانگے اور اس کے سامنے نہ آہوزاری کرے، نہ ہاتھ پھیلائے، تو یہ بندگی اور عبدیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی گویا ذات وہ ہے کہ اس سے مانگنا۔ اور ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ بندوں سے اگر آدمی مانگے گا تو اگر انسان سے مانگے گا تو ذلت، اور اللہ سے مانگے گا تو عزت۔ انسانوں سے مانگے گا محرومی، اللہ پاک سے اگر مانگے گا تو مراد پوری۔ اللہ بندوں سے اگر مانگے گا تو ایک دو بار تو پورا کریں گے، دوبارہ پھر اپنا دامن بچائیں گے۔ اور اللہ پاک کا معاملہ ان سے مانگتے رہو، خوش ہوتے رہیں گے اور دروازے کھولتے رہیں گے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، ہم تم کو دیں گے۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور ان کا کام ہے نوازنا اور دینا۔ بہت ہوا، تجربہ سب کا ہوگا کہ بندوں سے مانگ کر تو مایوسی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک سے مانگ کر کے کبھی مایوسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ جس میں شاہ و گدا دونوں برابر ہیں۔ یعنی دنیا کا بادشاہ اگر مانگے اس کو بھی دیتے ہیں وہ، اور اگر دنیا کا گدا اور فقیر مانگے اس کو بھی نوازتے ہیں۔ دنیا والے تو دینے میں منہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس سے ہمیں کوئی نفع ملے گا کہ نہیں، سب دیکھتے ہیں، تب اس کے بعد جا کے اس کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا نہیں ہے، اللہ پاک کیا یہ ہے، فرمایا کہ تمہارا کام ہے ہم سے مانگو، کوئی ہو، کہیں کا بھی ہو، کچھ نہیں، مانگو تم ہم سے، ہم تمہاری جو ہے مانگ پوری کریں گے اور ہم تم کو دیں گے، نوازیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سلسلے میں دو نظام ہیں۔ ایک دعا آخرت کی ہے، آخرت کے لیے، آخرت سے متعلق دعا ہے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جنت عطا فرما دیجئے، اے اللہ وہاں کے حساب و کتاب کی ذلتوں سے آخرت کی دعا مانگ رہا۔ اور ایک ہے دنیا کے لیے مانگنا، دنیا مانگنا، دونوں اس کے قبضے میں ہیں۔
دونوں اس کے اختیار میں، دونوں مسئلے وہیں حل ہوں گے۔ لیکن آخرت کے بارے میں یہ ہے مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ دیں گے تو لیکن مصلحت کے اعتبار سے دیں گے، کیونکہ آخرت کا تو وعدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تم کو ہم دے دیں گے، چونکہ وہاں تمہاری ہر خواہش ہمیں پوری کرنا، لہذا تمہاری جو دعا ہوگی وہاں کی ہم قبول کر لیں گے تمہارے لیے۔ لیکن یہاں کا معاملہ جو ہے مصلحت جو ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ مصلحت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میاں کے خزانے میں کمی ہے یا اسٹاک نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہاں اس کو جو دینا ہے وہ ہماری مصلحت کا، بندے کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کے اور اللہ کی حکمت سامنے رکھ کر کے فیصلہ ہے اس کے لیے۔ تو آخرت کی دعائیں مانگیں ملے گی، دنیا کی دعائیں بھی ملیں گی، لیکن یہ کہ جیسی مصلحت ویسا معاملہ کریں گے۔ حدیث پاک میں دعاؤں کے سلسلے میں جو بات فرمائی گئی ہے، یہ چونکہ کئی روز سے دعا کی بات چل رہی تھی اس لیے اس مضمون کو پھر ذکر کر دیا۔ دعا مانگنے میں ہماری طرف سے آج عموماً کمی ہے اور بے فکری ہے، توجہ نہیں ہے۔ ہماری کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوراً ایسا ہوتا ہے چلو فلاں سے کہہ دیں گے، چلو وہاں کام بن جائے گا، چلو اس کے پاس چل جائے گا کام، اور یہ تو فلاں کے اس میں ہے یہ وہ کر دے گا کام۔ مومن کے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی جب ضرورت پیش آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مالک کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا۔ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اسی کے قبضے میں سب ہے، اسی کے اختیار میں سب ہے، اسی کے تصرف میں سب ہے، وہ سب کچھ وہی بنائے گا، وہی کرے گا۔ اس لیے اس کی طرف رجوع ہونا اور درخواست لگانا، اس کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا۔ بچہ جیسے ماں سے لپٹ کر روتا ہے اور رو کر کے اپنی منوا لیتا ہے، کبھی کبھی ماں کا ارادہ نہیں ہوتا اس کے گھر، لیکن وہ لپٹ کے جب رونا شروع کر دیتا ہے تو دل پسیج جاتا ہے، ماں دے دیتی۔ تو جیسے بچہ ماں سے لپٹ کر روتا ہے، اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو اپنے سے لپٹ کر مانگنے والا بنا دے اللہ۔ ہم بھی بس یہ کہ بس قبول کروانا ہے، منوانا ہے، درخواست لگا دینا ہے، اتنا رونا کہ بس فرشتوں کو بھی ترس آنے لگے، کہہ دیں کہ یا اللہ سفارش میں کہ اللہ اب تو قبول کر لیجیے، بہت رو چکا ہے یہ رونا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ جو آدمی روتا ہے وہ رونے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو پھر نوازتے ہیں۔ اور دیکھیے بڑوں کا تجربہ ہے، اور نہ ہو تو خود تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ کے سامنے رو لیجئے، مانگ لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی وہ ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے۔ مانگنے سے پہلے جو بے چینی، جو اضطراب اور جو پریشانی تھی، رو لینے کے بعد میں ایک دم سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اور اندر سے دل بولنے لگتا ہے کہ چلو اب کام ہو گیا، اب ہو گیا کام۔ حالانکہ ابھی کچھ ملا الا نہیں ہے، بس وہ رونا دھونا جو ہو گیا یہ کام کا ہو گیا۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگ اللہ پاک توفیق بھی عطا فرما دے، رونا دھونا آج یہ چھوٹ گیا ہمارے یہاں۔ آج ہم یہ کام نہیں کر پاتے کہ اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، آنسو بہا لیں۔ یہ نفس و شیطان یہ اتنے بڑے دشمن اور رکاوٹ ہمارے لیے بنے ہیں کہ جہاں دعا کے لیے بیٹھے طبیعت اچاٹ کرتی ہوں، دل گھبرانے لگا، اور جناب والا طبیعت لگ نہیں رہی ہے، اور بس ارے بہت ہو گیا، ختم کرو، بہت مانگ لیا، کتنا مانگو گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھا ہے، سیرت میں ہے، بدر کے موقع پر آپ نے جس انداز کی دعا مانگی ہے، چادر مبارک کندھے سے نیچے کھسک گئی، گر گئی، مانگ رہے دعا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب انداز دعا کا دیکھا ہے اور جو ایک اضطرابی کیفیت آپ کی تھی، آہوزاری کی، فرمایا قد کفت کا مناشدت کا یا رسول اللہ، اے اللہ پیغمبر اب تو بہت ہو چکا، اب بند کر دیجئے، ہو گیا کام۔ اتنا ایسا مانگے کہ پاس پڑوس والا بیٹھا اس کو احساس ہو جائے کہ بہت رو لیے۔
یہاں پاس والے کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کب ہاتھ اٹھایا اور کب مانگا. اتنا مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو احساس ہو جائے نہیں. اور کبھی کبھی اندر سے نفس جو ہے اور شیطان ایک چیز اور ڈال دیتا ہے، ارے یہ لوگ بیٹھے کیا کہیں گے، یعنی ہاتھ اٹھایا مانگنے کے لیے، اب یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے اور ان کا کیا ہوگا، کہ یہ اندر کا چور ہے جو دعا مانگنے سے روک دیتا ہے. وہ دیکھیے جس کو ضرورت ہوتی ہے نا، جس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت مند آدمی جو ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہمیں دیکھ رہا، کون کیا کہے گا، اس کو تو لگی اپنی ہے، وہ تو وہ اپنا کام بن جائے کسی طرح ہمارا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کیفیت پیدا فرما دے دعاؤں میں رونے کی، تڑپنے کی، آہوزاری کرنے کی، گڑ گڑانے کی، آنسو بہانے کی. آنسو بہائے. ساتھیوں کو بار بار توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ مستقل ایک معمول بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں بس کم سے کم 10 منٹ، 15 منٹ، 12 منٹ بس ہم اور ہمارا اللہ، اور کوئی بیچ میں نہیں ہے. اور اگر اخیر شب میں اٹھ کر کے یہ معمول شروع ہو جائے تو پھر کہنے کیا، کیونکہ اخیر کی جو رات ہوتی ہے، اخیر کے جو اوقات ہوتے ہیں، بس برس رہی ہوتی ہے رحمتیں، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی جو گناہوں کی معافی مانگے اور مجرم کوئی اپنے جرموں کا اقرار کر لے میں اس کو دے دوں، ہے کوئی بھوکا پیاسا کہ میں اس کی جو ہے اس کی روزی کا میں انتظام کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند اور سائل کہ میں اس کو دے دوں. جب کریم اپنے در پہ صدا لگوا رہا ہو اور ہم پڑے سو رہے ہوں تو اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اور ہمارا رات میں نہ اٹھنا اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی معقول وجہ، اکثر معاشرے میں دیکھا جائے کہ ہمارے نہ اٹھنے کی جو بنیادیں بن رہی ہیں وہ غیر دینی، غیر ایمانی، غیر شرعی بن رہی ہیں. راتوں میں موبائل کا دیکھنا، راتوں میں متن گشت کا کرنا، یار باشی ہونا، بیٹھ کر کے گپ سپ لڑانا، اور بیہودہ ننگی قسم کی تصویروں کو برہنہ دیکھ کر کے دیکھنا. 1-1 بجے رات، 2-2 بجے رات کو اکیلے سناٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے 2 بجے 2:30 بجے اور پوری رات جو اللہ نے رات کی ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جب ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو کیا اللہ پاک اپنے ان مخصوص اوقات میں ہم کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے؟ ارے فرائض بھی چھوٹ جائیں گے تو وہ. اس لیے دوستو، ہم اخیر شب کو پانے کے لیے، اخیر شب کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے اعلان کے اوپر ہم اول وقت سوئیں اور بلا ضرورت راتوں کو جاگے نہیں، سو جائیں. دیکھیے تجربہ ہے بزرگوں کا کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد جلد سوئے، یوں تو حدیث میں ہی حکم ہے جلد سونے کی فکر کرنا، اگر جلد سوچ لیا جائے انشاءاللہ اللہ، اور پھر نیت یہ ہو جائے کہ میرے مالک، مانگ لے کہ میرے مالک جب دربار آپ کا لگا ہو تو مجھے محروم نہ کیجیے، اٹھا دیجیے، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا. یہ سب ہمارے بہانے ہیں، یہ سب ہم کو کیا کہتے ہیں دل مطمئن کیا بس کر لیتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کیا بتائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فجر چھوٹ گئی. نہیں، ہم اللہ پاک ہم کو ایسی فکر و لگن نصیب فرما دے کہ بس رات کا اٹھنے اور اس کی قیمتی اوقات کو وصول کرنے کے لیے بیدار فرما دے، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. لیکن یہ جب ہی ہو پائے گا جب راتوں میں گناہ کر کے نہ لیتے. اب ظاہر ہے ہم موبائل دیکھیں گے راتوں میں دیر تک تو نیند کس کو فوراً آ جائے گی، اب ذہن جو ہے بھاگنا شروع کر دے گا. اب جناب والا ریل چل رہی ہے، معلوم ہے پوری رات نکل گئی، نیند ہی نہیں آئی، فجر کے بعد نیند آ رہی ہے. بعض تو گولیاں کھاتے ہیں، بعض انجیکشن لگواتے ہیں، دوائیں کرتے ہیں، اور وجہ کیا؟ سب یہی حرکت ہے اور کوئی حرکت نہیں اس پر ہے. اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اپنا ایسا تعلق دے دے کہ بس جیسے مچھلی کو پانی سے نکلنے کے بعد میں اسے انتظار ہوتا کہ کب پانی مل جائے ہمیں، تاکہ ہمارے اندر نئی زندگی پیدا ہو جائے. اسی طرح اللہ پاک ہم کو اتنی تڑپ، اتنی لگن نصیب فرما دے کہ بس ہر وقت یہ انتظار ہو کہ کب اخیر شب آئے اور ہم اٹھ کر کے اس کے سامنے. اور اس نے تو مانگنے کے لیے پیالہ دے رکھا، کہیں لینا بھی تو نہیں ہے. ارے بھئی یہ ہاتھ ہے، اس کو ملا دیے، پیالہ ہو گیا. کریم نے مانگنے کے لیے ہاتھ پیالہ دے دیا ہر وقت کے لیے
کہ تم کو کہیں ڈھونڈنا ڈھاڑنا نہیں ہے میرے یہاں مانگنے کے لیے، بس یہ پھیلاؤ مانگ لو۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات ایک موقع پہ فرمائی، وقت ہو گیا، فرمایا کہ دیکھو اخیر شب میں اٹھے اور وقت بہت تھوڑا ہے، اتنا تنگ وقت ہے، اگر وضو کریں گے اور استنجا وغیرہ کریں گے چلا جائے گا۔ فرمایا ایسے وقت کر لو، ایسے وقت یہ کر لیا کرو، اسی وقت جتنا ٹائم میں بیٹھ جاؤ دعا میں مشغول ہو جاؤ، دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ آگے جملہ جو فرمایا وہ ہے بڑے بڑے مزے کا، فرمایا رجسٹر حاضری میں نام آ جائے گا بس۔ ارے بھائی ہم لوگ اسکول والے ہیں، کبھی کبھی گھنٹہ ایک دم اخیر ہو رہا اور لڑکا آ گیا، چاہے ناراض ہو چاہے غصہ ہو، رجسٹر حاضری میں نام لکھا، حاضری ہو گئی اس کی ہے، اب وہ حاضری جب سالانہ جوڑتے یہ بھی اس میں جڑ جاتا ہے۔ فرمایا رجسٹر حاضری میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ تم بھی اسی میں نکل جاؤ گے، جو ان کو دیا تم کو بھی عطا فرما دیں گے، کہ یعنی آج اتنا موقع ملا کہ رجسٹر حاضری میں نام آ گیا، کل انشاءاللہ باضابطہ حاضری کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائی دعا کا مضمون تھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا ادعونی استجب لکم، فرمانے مانگ کے تو دیکھو، جیسا مانگنا ہے تم مانگو، پھر ہم تم کو اگر نہ دے تب کہنا، وعدہ کیا قرآن مجید میں ادعونی استجب، تم کو ہم دیں گے، ہم بس یہ ہے ضرور کب دیں گے کیا دیں گے، میں نے عرض کیا مصلحت جیسی ہوگی وہ کریں گے اس پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا لے۔